اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اڑان ٹی وی کے معزز سامعین السلام علیکم۔ معزز سامعین، چاند کی قطب جنوبی یعنی ساؤتھ پول میں پہنچنے والا پہلا ملک کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ہے، اور اس سے پہلے چاند کی قطب جنوبی حصے میں اب تک کوئی کیوں نہ جا سکا۔ اس مشن پر بھارت کا کتنا خرچہ ہے، ان ساری باتوں پر آج بڑی تفصیل گفتگو ہونے والی ہے۔ معزز سامعین، تو سب سے پہلے چندریان 3 چونکہ اس راکٹ کا نام تھا اور اس مشن کا نام تھا۔ چندریان ایک سنسکرت کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے مون کرافٹ، یعنی چاند پہ جانے والا راکٹ یا کوئی طیارہ۔ معزز سامعین، اس سے پہلے چندریان 1 گیا، ناکام ہوا، چندریان 2 گیا، ناکام ہوا، لیکن چندریان 3 جو ہے وہ بھارت کا کامیاب ہوا۔ معزز سامعین، انگلش کی ایک کہاوت ہے ٹرائی اگین ٹل یو سکسیڈ۔ بھارت نے اس کہاوت کو زندہ رکھتے ہوئے بار بار کوشش کرنے کے بعد آخرکار کامیابی حاصل کر کے دم لیا اور دنیا کو یہ سچ ثابت کر دکھایا۔ اور یہ کامیابی ایک ایسے وقت کو ملی جب ٹھیک 2 دن پہلے روس نے 50 سال بعد اپنا مشن قطب جنوبی کے لیے بھیجا تھا، اور وہ لینڈنگ کے دوران تباہ ہوا تھا۔ یعنی کہ روس 2 دن پہلے اسی سپاٹ پر اسی مشن پر فلاپ ہوتا ہے، لیکن بھارت کامیاب ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، امریکہ ابھی تک نہیں گیا۔ امریکہ نے 2025 میں اس سپاٹ پر جانا ہے، اور چین بھی اسی دہائی میں پلان کر رہا ہے۔ معزز سامعین، یہاں پر ایک اور ایڈیشن کر دوں کہ اب تک 3 ملک چاند پہ جا چکے ہیں، جن میں رشیا، امریکہ اور چائنا، یہ 3 ملک جا چکے ہیں، اور اب چوتھا ملک بھارت ہے۔ لیکن بھارت اس انداز سے پہلا ملک بنتا ہے کہ قطب جنوبی میں اب تک کوئی ملک نہیں پہنچ سکا۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 2 دن پہلے ہی روس کسی حصے میں جا رہا تھا، لیکن وہ فلاپ ہو گیا۔ تو اس طرح سے بھارت قطب جنوبی یعنی ساؤتھ پول میں جانے والا پہلا ملک بن گیا۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، اب پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی بڑا حیران کن ہے کہ ایک ایسا ملک جو بہت زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے اور وہ بھی چاند پر چلا گیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ قطب جنوبی میں گیا جہاں کوئی بھی نہیں گیا۔ روس بھی 2 دن پہلے جاتا ہے اور فلاپ ہو جاتا ہے، لیکن بظاہر اس کا اثر پڑنا چاہیے، لیکن معزز سامعین، بھارت کے اس مشن پر کوئی اثر نہیں پڑا اور نہ ہی ان کا مورال ڈاؤن ہوا، اور وہ بڑے ہی کامیابی سے نہ صرف لینڈنگ کرتے ہیں بلکہ وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین، اب آ جاتے ہیں اس بات پہ کہ یہ قطب جنوبی ہے کیا اور ہر کوئی اس کے بارے میں بات کیوں کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، تو اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ قطب جنوبی چاند کا وہ حصہ ہے جو اپوزٹ ڈائریکشن پہ ہے، یعنی اندھیرے میں ہے، سائے پہ ہے، اور یہاں پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی، اور یہ حصہ مسلسل اندھیرے میں رہتا ہے۔ جہاں تک کوئی نہیں جا سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ناموار جگہ ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہوں، لینڈنگ کے لیے ہموار جگہ نہ ملتی ہو، کیونکہ وہ ایک اندھیرے کی جگہ تھی، یہاں اس سے پہلے کوئی نہ جا سکا۔ اس لیے سائنسی بنیاد پر اور اس کے جو خدوات ہیں وہ کلیئر نہیں تھے کہ چاند کے اس حصے میں کس طرح کی زمین ہے اور کس طرح کا اس کا لینڈنگ پوائنٹ ہوگا۔ تو معزز سامعین، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا انکلیئر تھا اس سے پہلے، اور اس لیے وہاں پر جانا، لینڈ کرنا بڑا مشکل تھا۔ معزز سامعین، قطب جنوبی کے جغرافیائی خدوات کافی کمپلیکس تھے، مشکل تھے اور غیر واضح بھی تھے، لیکن ساتھ ساتھ سائنس یہ کہتی تھی کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ معزز سامعین، ہو سکتا ہے کہ اس کے قطب جنوبی میں جو حصہ اندھیرے میں ہے وہاں پانی کے اثرات مل جائے، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہاں ٹھوس شکل میں پانی ہو، یعنی برف کی شکل میں پانی موجود ہو۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہاں پر پانی مل جاتا ہے تو بھلے ٹھوس شکل میں بھی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل قریب میں چاند پر انسان رہ سکتا ہے۔ صرف پانی نہیں بلکہ اس پانی کی مدد سے آکسیجن اور ہائیڈروجن بھی حاصل کی جا سکتی ہے اگر وہاں سے پانی مل جاتا ہے۔ معزز سامعین، اس لیے قطب جنوبی کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ اصل زندگی کا حصہ اب وہیں پر تلاش کیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور اہم بات، اگر قطب جنوبی میں پانی کے آثار مل جاتے ہیں تو راکٹ کا انجن بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اگر راکٹ کا ایندھن وہاں بن گیا تو اس سے یہ ہوگا کہ یہاں سے کوئی بھی خلائی مشن وہاں پہ جاتا ہے تو وہ یہاں پہ اپنا بیس اسٹیشن بناتا ہے، جسے بین السیاربی یا انگریزی میں انٹرپلانٹری کہہ سکتی ہیں کہ وہ بن سکتا ہے۔ وہ سپاٹ بن سکتا ہے جہاں سے ایندھن ریفل ہوگا اور اس کے بعد راکٹ دوبارہ سے اڑان بھرنے کے لیے تیار ہوگا۔ وہ مریخ پر یا مریخ کے علاوہ دوسرے سیاروں پر بھی جا سکتا ہے، اس کے مدار تک جا سکتا ہے۔ معزز سامعین، جو سفر اس سے پہلے زمین سے کرنا پڑتا تھا
اگر اسے پانی ملتا ہے، ایندھن ملتا ہے، تو پھر چاند کو بیس اسٹیشن بنا کے آگے کی طرف جایا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ریولیوشن بن سکتی ہے، اور اسی وجہ سے بھارت کا چاند کے اس حصے پر پہنچنا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اگر نیکسٹ ٹائم وہاں پر پانی تلاش کیا جاتا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو آپ اس مشن کی اہمیت کا اندازہ بڑے اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں۔ معزز سامعین، ISRO یعنی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن نے 14 جولائی کو اس مشن کو بھیجا، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ پہلے جتنے بھی مشن گئے، اس مشن نے زیادہ وقت لیا ہے۔ معزز سامعین، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ راکٹ جو ہے وہ زمین کے مدار کے گرد گھومتا رہا ہے، اپنی رفتار کو بناتا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ ارتھ کے آربٹ سے نکلا اور اس مدار سے نکلا اور چاند کی طرف گیا ہے، اور چاند پر جا کے بھی اپنے سپیڈ کو ریڈیوس کرنے کے لیے چاند کے مدار پر چکر لگاتا رہا ہے۔ 14 جولائی کو یہ بھیجا گیا مشن، اور 5 اگست کو یہ قمری مدار یا چاند کے مدار میں داخل ہو گیا تھا، اور 5 اگست سے لے کر 30 اگست تک یہ اپنی سپیڈ کو ریڈیوس کرتا رہا ہے۔ معزز سامعین، اپنا جو دائرہ ہے اسے کم کرتا رہا ہے، اور اس کے لیے یہ سافٹ لینڈنگ کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ جب 2 مرتبہ ناکام ہوا تھا تو کافی سختی کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ اور چائنا نے بھی کافی حد تک بھارت پر تنقید کی تھی، اور بہت سے لوگوں نے بھی تنقید کی تھی۔ معزز سامعین، لیکن اب جب تیسری دفعہ یہ مشن کامیاب ہوا تو سب لوگوں نے اس سے ایک سبق بھی حاصل کیا کہ جدوجہد کامیابی کا نام ہے۔ اور آخر میں اس بات پر آتے ہیں کہ خرچہ کتنا آیا۔ تو معزز سامعین، اس مشن پر چندریان 2 پر بھارت کے $7.5 کروڑ لگے تھے۔ یہ سننے میں بہت زیادہ لگتا ہے، لیکن جتنے بھی اس سے پہلے مشن گئے ہیں، اسپیس پہ گئے ہیں یا پھر چاند پر، بالخصوص قطب جنوبی کے لیے، ان سب میں سے یہ بہت حد تک کم ہے۔ قیمت بہت حد تک کم ہے، تو بھارت نے نہ صرف اس مشن کو کامیابی سے حاصل کیا ہے، بلکہ اس میں سے اپنے خرچ کو بھی کافی بچایا ہے۔ ریڈیوس کرتے کرتے $7 کروڑ تک وہ پہنچا۔ اس سے پہلے مشن بہت مہنگے تھے، اور اس میں ایک اور چیز جسے سمارٹنیس کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ بھارت نے وقت زیادہ لیا ہے، یعنی کہ 14 جولائی سے لے کر 30 اگست تک کا 40 دن کا ٹائم لگا ہے، وقت زیادہ لیا ہے، لیکن اس مشن کو بڑے سلولی اور گریجولی کرتے کرتے وہاں پر نہ صرف سافٹ لینڈنگ کی ہے، بھارت اس طرح سے پہلا ملک بن گیا ہے دنیا بھر میں جو قطب جنوبی پر